اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قاسم علیہ السلام کا کربلا میں نکاح۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری دوپہر کا وقت کربلا کی ریت دہک رہی تھی۔ آسمان پر سورج جیسے بجلی کی تلوار کی مانند سر پر لٹک رہا تھا۔ فضا میں ایسی خاموشی تھی کہ جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ یہ کوئی عام دن نہ تھا، یہ دن انسانیت کی سب سے بڑی قربانیت کا دن تھا۔ یہ دن تھا جب بھائی نے بھائی کو، بیٹے نے باپ کو، بھتیجے نے چچا کو، غلام نے آقا کو اپنے سے پہلے قربان ہوتے دیکھا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خیمے سے چند قدم دور زہیر بن قیوم کا لائشہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار خاک کربلا میں دھسی ہوئی تھی۔ مسلم بن اوسیہ، جن کے ہاتھوں میں کبھی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کی گرمی تھی، اب خون میں لت پت زمین میں پڑے تھے۔ حبیب ابن مظاہر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پل کر جوان ہوئے تھے، جن کی زبان پر قرآن کے الفاظ تھے، آج وہ بے سر خون آلود کربلا کی گرم ریت پر پڑے تھے۔ زہیر بن قیوم، جنہیں کل تک امام سے فاصلے تھے مگر آج ان کی امام کی قدموں میں پڑی تھی۔ عباس، جنہیں امام اپنا بازو کہتے تھے، آج دونوں بازو کٹوا چکا تھا۔ علی اکبر، مولا علی کا چہرہ، محمد عربی کی آواز، فاطمہ کی دعا، حسین کا لخت جگر میدان کربلا میں دشمنوں پر تلوار کرتے کرتے شہید ہو چکے تھے، اور امام علی مقام امام حسین ابن علی اپنے دل کے ٹکڑے کو میدان سے اٹھا کر خیمے میں لا چکے تھے اور خیموں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ یہ سب لاشیں بتا رہے تھے کہ امام تنہا ہو چکے ہیں اور خیمے کے سائے میں چند نازک کندھے باقی تھے جن پر پورے اسلام کی حرمت کا بوجھ باقی تھا۔ امام کا دل زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، آنکھوں میں اشک نہیں آگ تھی، لبوں پر صبر کا پردہ تھا مگر اندر سے طوفان برپا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اکبر کے جسم کو خیموں کے پاس رکھا اور خاموشی سے خیمے کے اندر چلے گئے۔ اب صرف چند لوگ باقی تھے۔ انہی چند افراد میں سے خوبرو نوجوان تھے جن کا نام تھا قاسم بن حسن، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے، امام علی مقام امام حسن کا بیٹا، ایسا بیٹا کہ جس کی عمر ابھی 13 یا 14 سال تھی مگر دل میں جواں عشق، وفا کا سمندر اور قربانی کا وہ نور جو فاطمی خون سے وراثت میں ملا تھا۔ قاسم نے جب اکبر کو خون میں لت پت دیکھا تو قدم خیمے کے پردے سے باہر رکھنے کو بے تاب ہو گئے مگر امام علی مقام امام حسین کے حکم کے مطابق آگے بڑھنا گستاخی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے مگر ان کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں جیسے کہ دل کہہ رہا ہو، قاسم تو ابھی زندہ کیوں ہیں؟ تیرے چچا کی کمر ٹوٹ گئی، تیرے بابا کا وعدہ تجھ سے وفا چاہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اکبر کے لاشے سے ابھی فراغت نہ پائی تھی کہ قاسم آہستہ سے کھڑے ہوئے اور سر کو جھکاتے ہوئے کہا، چچا جان، کیا آپ کو میرا خون بھی قبول ہے؟ امام لرز گئے، نظر بھر کر قاسم کو دیکھا۔ انہیں امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ یاد آ گیا، اپنا بھائی یاد آیا، ان کا بچپن یاد آ گیا، ان کی مسکراہٹ، ان کی وصیت۔ امام نہ کچھ نہ کہا، بس قاسم کو سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، قاسم تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، تمہاری قربانی میرے دل پر وہ زخم لگائے گی جو کبھی نہیں بھرے گا۔ اس وقت جناب قاسم بن حسن نے اپنے لباس کی آستین سے ایک پرچہ نما کاغذ نکالا جو وقت کی گرد سے زرد پڑ چکا تھا مگر اس پر الفاظ آج بھی زندہ تھے،
کہا چچا جان یہ وہ خط ہے جو بابا نے اپنی شہادت سے پہلے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ آج شور کے دن جب امام حسین تمہیں جنگ کی اجازت نہ دیں تو انہیں یہ خط دے دینا۔ امام علی مقام علیہ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط لیا اور آنکھوں سے لگایا اور کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں ان کے لب کپ کپانے لگے۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور دل لرز گیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بھائی حسین، جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے میرا قاسم تمہارے پاس کھڑا ہوگا۔ میری التجا ہے کہ جب وہ تم سے شہادت کی اجازت مانگے اسے انکار نہ کرنا۔ میں نے اسے تمہارے لیے پالا ہے، اسی مقصد کے لیے۔ قاسم میرا بیٹا نہیں، کربلا کا سپاہی ہے۔ اس کی تلوار تمہارے خون کے لیے ہے، اس کی سانس تمہارے مقصد کے لیے ہے اور اس کی موت تمہاری کامیابی کا دروازہ ہے۔ اسے روکو مت، اسے قربان ہونے دو اور قیامت تک حسین اور قاسم کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ تمہارا بھائی حسن بن علی۔ وہ لمحہ تھا کہ جب تاریخ رک گئی، زمین تھر تھرانے لگی، آسمان لرز اٹھا۔ خط مکمل ہوتے ہی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہاتھ لرزنے لگے۔ امام نے قاسم کو دیکھا جیسے وقت کو پیچھے پلٹا دیا ہو۔ قاسم کا چہرہ امام حسن کی جوانی کا عکس تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر امام نے آہستگی سے کہا، میرے بیٹے آؤ۔ جناب قاسم آگے بڑھے۔ امام نے انہیں سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ پھر قاسم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، جاؤ اور جا کے اپنے بابا کا وعدہ پورا کرو۔ جناب قاسم بن حسن کی ولادت 47 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام بعض تاریخی روایات میں ذکر ہوا ہے۔ بعض مورخین نے انہیں رملہ یا نفیسہ کے نام سے یاد کیا ہے، مگر زیادہ تر سوانحی کتب میں ان کا نام خاموشی پر مبنی ہے، شاید اسی لیے کہ قاسم کی پہچان اس عظیم خون سے تھی جو ان کی رگوں میں رواں تھا۔ علی کا خون، فاطمہ کا پوتا، محمد عربی کی نسل اور حسن کا بیٹا۔ ابھی بمشکل 4 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ وہ قیمتی جسم جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پر سلایا تھا اب مدینے میں تڑپ رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو انہوں نے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم کو اپنے قریب بلایا۔ قاسم اپنے ننھے قدموں سے قریب آئے، ان کی آنکھوں میں معصومیت اور دل میں بے خبری تھی۔ امام حسن نے کمزور ہاتھ قاسم کے سر پر رکھا، دھیرے سے مسکرائے اور فرمایا، بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ تو اپنے چچا حسین کے ساتھ رہنا، ان کے قدموں سے کبھی نہ جدا ہونا، اور جب وقت آئے تو ان پر اپنی جان نثار کر دینا، یہی تمہاری حقیقت ہوگی۔ والد کی شہادت کے بعد جناب قاسم بن حسن کی تربیت کا ذمہ امام حسین علیہ السلام نے لیا۔ قاسم صبح ہوتے ہی امام کے ساتھ مسجد نبوی جاتے، قرآن سنتے، فقہ کی باتیں کرتے اور اہل بیت اطہار کی معرفت سیکھتے۔ امام انہیں پیار سے میرے بھائی کی نشانی کہتے۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں امام حسن کی چہرے کی جھلک تھی۔ ان کی چال ڈھال، بات کرنے کا انداز، مسکراہٹ اپنے بابا جیسا تھا۔ امام حسین جب انہیں دیکھتے تو جیسے غم اور صبر کا امتزاج ان کے چہرے پر آ جاتا۔ جب 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا تو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت جناب قاسم بن حسن آپ کے ساتھ تھے، ماں کی اجازت سے بھائیوں کے سائے میں، مگر دل صرف ایک شخص کے لیے رہتا تھا، امام حسین۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، جناب قاسم نے ہر قدم پر دیکھا کہ امام کے ساتھ دنیا کتنا ظلم کر رہی ہے۔ اب وہی 13 سالہ نوجوان قاسم بن حسن میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔
جناب قاسم کی اجازت کی خبر جیسے خیموں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سیدہ زینب نے تڑپ کر امام کا راستہ روکا، بھائی حسن کے چراغ کو نہ بجھانا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے زینب کے آنسو پوچھے اور فرمایا کہ بہن، حسن کی وصیت ہے اور وصیت ایک امانت ہوتی ہے۔ جناب سیدہ زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ قاسم خیمے میں گئے، وضو کیا، اپنے والد کی انگوٹھی پہنی، ایک پرانا امامہ باندھا جو امام حسن کا تھا، اور پھر امام حسین کے قدموں میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ قاسم کی بے قراری حد سے بڑھ چکی تھی۔ امام حسین کی آنکھوں میں اپنے بھائی حسن کی شبیہ دکھائی دے رہی تھی، وہی معصومیت، وہی حلم، وہی وقار۔ قاسم کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی مگر حوصلہ پہاڑوں سے بلند تھا۔ جب بار بار انکار کے باوجود جناب قاسم نے رکنے کا نام نہ لیا تو امام حسین نے آہ بھری اور خیمے کے ایک گوشے کی طرف بڑھے۔ یہ وہ گوشہ تھا جہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا، وہی صندوق جو امام حسن کی امانتوں سے بھرا ہوا تھا۔ برسوں سے وہ صندوق کھولا نہ گیا تھا، صرف حسین جانتے تھے کہ اس میں کیا رکھا ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا اور اس میں سے ایک پرانی کپڑے میں لپٹی ہوئی تحریر نکالی جو امام حسن کی وصیت تھی، خط جو انہوں نے اپنے بیٹے قاسم کے نام کے لیے رکھا تھا۔ امام نے وہ خط ہاتھوں میں لیا، آنکھیں لرز رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی راز کھلنے والا ہو۔ امام نے وہ خط کھولا، آنکھوں سے بہتے آنسو صفحات پر گرنے لگے۔ خط کے الفاظ دھندلے ہو گئے مگر دل میں روشن تھے۔ آپ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بھائی حسین کے نام، اگر میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس آئے اور شہادت کا طلبگار ہو تو اسے مت روکنا، اسے اجازت دینا، کیونکہ وہ میرے خون کا وارث ہے اور وہ بھی انہی جوانان جنت میں سے ہے جن کی بشارت نانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا تاکہ دونوں میری قربانی بن کر رہتی دنیا تک مثال قائم کریں۔ میں نے قاسم کو صرف جینے کے لیے نہیں بلکہ دین محمد کے لیے مرنے کے لیے تربیت دی ہے۔ تمہارا بھائی حسن ابن علی۔ یہ خط پڑھ کر امام حسین کی ہچکی بندھ گئی، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ قاسم کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، قاسم، تیرا باپ تجھے تیرے اللہ کے حوالے کر چکا ہے، اب میں تجھے کیسے روکوں؟ جا تیاری کر، آج تیرا نکاح بھی ہوگا اور تیرا استقبال جنت میں تیرے بابا بھی کریں گے۔ آج کربلا کی زمین پر شہادت سے پہلے نکاح کا منظر دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ قاسم کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور دل عجیب سکون سے بھر چکا تھا۔ امام نے اپنے خیمے کی طرف رخ کیا، بی بی زینب کو بلایا اور آہستہ سے کہا، بہن تیاری کرو، قاسم اور میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے۔ کربلا کے خیموں میں سناٹا طاری تھا، لیکن اس سناٹے میں ایک عجیب سی جنبش ہونے لگی تھی۔ کچھ لمحے پہلے جہاں صرف آہیں تھیں، اب وہاں تیاری کا شور تھا، نہ وہ خوشیوں والا شور، نہ وہ ساز و آغاز والا منظر، بلکہ وہ تیاری جو دل کو چیر دینے والی ہو، کسی دلہن کے ہاتھ رنگنے کے نہیں بلکہ کسی شہید کے پیشانی پر موت کی چادر سجانے کی تیاری۔ امام نے خیمے کی اندرونی جانب ایک اشارہ کیا، بی بی زینب نے وہ اشارہ فوراً سمجھا۔ وہ اٹھیں، بی بی ام لیلہ اور بی بی رباب کے ساتھ فاطمہ بنت حسین کے خیمے میں داخل ہوئی۔ بی بی زینب، بی بی رباب اور بی بی ام لیلہ سب مل کر بی بی فاطمہ کو تیار کر رہی تھی۔ وہ سادہ سفید لباس پہنے بیٹھی تھی، چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، چپ تھی،
جیسے کہ جانتی ہو یہ نکاح ایک جدائی کا اعلان ہے۔ امام حسین کی شہزادی بی بی فاطمہ سادہ مگر باوقار مزاج کی تھی۔ ان کے چہرے پر ماں فاطمہ زہرا کی جھلک تھی اور باتوں میں نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ قاسم سے نکاح کا وقت آ چکا ہے تو ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی لرزش آئی۔ کہا قاسم شہادت؟ بس اتنا ہی کہا اور آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تمہیں تمہارے بابا نے قاسم کے لیے چنا تھا۔ آج تم دونوں صرف نکاح کے بندھن میں نہیں بندھ رہے بلکہ قربانی کی ایک عظیم مثال بننے جا رہے ہو۔ بی بی فاطمہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ نہ چوڑیاں، نہ مہندی، نہ گجرے، بس ایک سفید جوڑا جو شہادت سے پہلے کی عبادت کا لباس بن چکا تھا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے امام زین العابدین سے فرمایا کہ قاسم اور فاطمہ کا نکاح پڑھائیں۔ کربلا کا وہ دن ایک انوکھے منظر کا گواہ بنا۔ نکاح کے وقت جو کلمات پڑھے گئے وہ آسمان تک بلند ہو گئے۔ نہ کوئی مہر طے ہوا اور نہ کوئی ساز و سامان، بس ایک وعدہ ہوا، میں فاطمہ بنت حسین کا نکاح قاسم بن حسن سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوا۔ سب خیموں میں سسکیاں گونجنے لگی۔ سیدہ نے بی بی فاطمہ کے ہاتھ تھام لیے اور کہا اب آپ ہماری قاسم بھائی کی امانت ہو، لیکن جلد ہی وہ آپ کو خدا کے حوالے کر دیں گے۔ رخصتی کا منظر بھی عجب تھا۔ وہ رخصتی جو شہداء کی ہوتی ہے، جس کا نہ ڈھول بجتا ہے نہ گیت گائے جاتے ہیں، بس ریت اڑتی ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ جناب قاسم بن حسن نے رخصت ہوتے ہوئے بی بی فاطمہ کی طرف دیکھا، نہ کچھ کہا نہ سنا، بس ایک خاموش نظر، ایک لمحہ جو زندگی بھر کی فرات سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جناب قاسم نے امام حسین کے قدم چومے اور کہا اب اجازت دیجیے، شہادت میرا انتظار کر رہی ہے۔ امام نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا جا قاسم، تیرے بابا تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ نکاح مکمل ہوا۔ امام حسین نے قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا جا میرے شیر، میری بیٹی کا مان بھی تو ہے، میرے بھائی کی نشانی بھی تو ہے اور دین محمد کا سپاہی بھی تو ہے۔ قاسم نے تلوار تھامی اور دلہن کو سلام کر کے خیمے سے باہر نکل گئے۔ کربلا میں ایک نئی تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ وہ مہندی جو کربلا کی ریت میں خون سے رچی تھی، قیامت تک قربانی کی علامت بن چکی تھی۔ جناب قاسم بن حسن تلوار تھامے، کندھے سیدھے اور سینہ تان کر میدان میں داخل ہوئے۔ دشمن کی صفوں میں ہنسی کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ یہ تو بچہ ہے، یہی ہے حسین کا لشکر، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا۔ جناب قاسم کی آنکھوں میں یقین کا نور تھا۔ انہوں نے زمین پر نظریں جمائیں اور کہا میں قاسم بن حسن، رسول خدا کا نواسا، میں علی کا خون اور حسین کا بھتیجا ہوں، میں حق پر ہوں، تم باطل ہو۔ میرے نانا نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور میں حسین کا سپاہی ہوں، آؤ اگر تمہارے پاس غیرت ہے تو سامنے آؤ۔ یہ للکار ایسی تھی کہ دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ نے اپنے نیزے مضبوطی سے تھام لیے، کچھ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہر ملا نے دانت پیس کر کہا یہ بچہ نہیں، علی کا سایہ ہے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر پہلا وار کیا۔ دشمن کا ایک نامور سپاہی زمین بوس ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تلوار جناب قاسم کے ہاتھ میں بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور ان کے ہونٹوں پر مسلسل صدا تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب دشمن نے چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیر لیا تو قاسم بن حسن نے پھر نعرہ لگایا میں اس دین پر قربان ہونے آیا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔
جسے علی نے بچایا اور جسے ابو حسین نے سنوارا ہے۔ یہ للکار قیامت تک ظالموں کے خلاف بغاوت کا اشتعارہ بن گئی۔ یہ وہ صدا تھی جس نے بتایا کہ قربانی عمر کی محتاج نہیں، ایمان کی طلب ہے۔ لیکن اچانک ایک ظالم نے پیچھے سے تلوار کا وار کیا، جناب قاسم کا کندھا لہو لہان ہو گیا، لیکن ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ ایک نیزہ سامنے سے آ کر ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جناب قاسم کا جسم تھر تھرا کر گھوڑے سے نیچے گرا۔ میدان کربلا کی خاک پر گرتے ہی جناب قاسم نے آخری بار آنکھیں کھولیں اور کمزور سی مگر لرزتی آواز میں پکارا، یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، چچا جان مجھے بچا لیجئے، چچا جان مجھے بچا لیجئے۔ یہ آواز امام حسین کے دل پر ایسی لگی کہ جیسے کسی نے ننگی تلوار سے دل چیر دیا ہو۔ امام حسین تڑپ اٹھے، پکارا، قاسم، قاسم۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، نیزوں، تلواروں اور تیروں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے قاسم کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی امام قاسم تک پہنچے تو دیکھا کہ قاسم کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور چہرے پر نورانی مسکراہٹ تھی۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے قاسم کے ماتھے کو چوما اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تو کامیاب ہو گیا، تیرا بابا حسن جنت میں آج تجھ پر فخر کرے گا۔ یوں کربلا کا دھولا، امام حسن کا عکس، علی کا خون، شہزادہ قاسم میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر جان نچھاور کر گیا۔ نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں، کہ لاشیں قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی بہن مریم۔